اور میں بھائی ندیم سے کہوں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. بھائی ندیم. خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تم نے خدا ہمیں دیا کہ ہم سب مل کر یہاں پر موجود ہیں اور تیرے نام کی ہم لوگ ستائش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو ہمیں صحیح سلامت یہاں پر لے کے آیا. خدا ہم نے تیرے پاک کلام کی باتیں جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں ان کو اے خدا جب ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اے خداوند تیرے بندہ کو خداوند اس کی زبان کا ذمہ تو لے اور اس کو اے خدا تیرے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس کو اپنا الہام جو ہے خدا ہماری عقل اور ہماری سوچ سے باہر ہے خدا دے تاکہ اے خدا وہ باتیں جو ہے خدا ہم نہیں جانتے ہم پر عیاں کرے اور تیرے نام کو جلال ملے اور اے خدا ہم بہت سا حل حاصل کریں اے خدا تاکہ تیرا نام جلال پائے. تیرے یسوع نام سے مانگتا ہوں. آمین آمین. بیٹے ضرور قدس باپ کے نام سے آپ سب کی خدمت میں خدا کی برکت لے کے حاضر ہوا ہوں. آج جو بات ہم کریں گے خدا کے کلام میں سے وہ ہے رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت سے. اور جو بچے ہیں جن کو صرافین چاہے گی وہ نیچے جائیں گے, دوسرے بچے جہاں بیٹھے رہیں گے تاکہ نیچے رش نہیں پڑے اور کوئی پرابلم نہیں ہو. پہلے ہائی اسکول کے بچے نیچے جائیں گے. یو چوز واٹ ایور. اوکے, تو آج جو بات ہم کریں گے وہ ہے خدا کے کلام میں سے پر جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ہاللیلویا. یہ رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے. تو جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے. اوکے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ایک بار پھر پڑھیں گے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ جو you can tell this next person who is sitting by you, ایک دوسرے کا بتائیں گے یہی بات جو میں نے پڑھی ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. Wonderful thing, isn't it? You know, many people they never actually think about this. جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. Very very beautiful verse. آگے اس کا ریزن بیان کیا گیا ہے. اگر میں یہ کہوں کیوں کہ بیکاز انگلش میں جہاں لفظ بیکاز لگ جاتا ہے اردو میں کیوں کہ لگ جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا. اگر میں بولوں کہ یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے یہ وائٹ ہے بیکاز, تو آگے میں کیا بتانے والا ہوں, ریزن بتانے والا ہوں کہ کیوں ہے. تو یہ بلیک لکھیے یہ وائٹ کیسے ہے, کیوں ہے, کیونکہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو بائبل میں کیا لکھا ہے, پہلا ورڈ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے, کوئی بھی پڑھے. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے, میں نے صرف پہلا ورڈ کا, پہلا ورڈ کیا لکھا ہے, نہیں دوسری آیت کا پہلا ورڈ کیونکہ پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. آگے لکھا ہے دوسری آیت میں کیونکہ, بیکاز. اب ہم ریزن دریافت کرتے ہیں کہ کیوں سزا کا حکم نہیں ہے ان پر. وائی, ایسی کون سی عجیب بات ہو گئی کہ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی اور جو نہیں کرتا اس کو
سزا ہو چکی، بائبل میں لکھا ہے، ان پر سزا کا حکم ہو چکا. اب دریافت تو کرنا جو ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ دریافت کرنا چاہیے کہ وائی. اب پولس رسول جو ہے جب روما کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو ان کو ریزن بتاتا ہے کیوں کہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ہلیلویا. اب یہ کون سی شریعت ہے؟ زندگی کی، یہ روح کی شریعت ہے، زندگی کا روح کی شریعت. پہلی کون سی شریعت تھی؟ اس کو موسوی شریعت کہا جاتا ہے، وہ بھی خدا ہی نے دی. خدا باپ نے اس شریعت کو موسیٰ پر ظاہر کیا، اس کو بتایا کہ یہ میرے پرنسپل ہیں، اگر آپ ان کے مطابق چلو گے تو آپ کی زندگی جو ہے محفوظ رہے گی. اب زندگی محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہو، چلتے ہو، تو آپ کی ریلیشن شپ جو ہے خدا کے ساتھ ہے. اگر آپ کی ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے تو آپ کو خطرہ نہیں. یو ناٹ گلٹی، یو ناٹ سنر. آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں. اور جو چیزیں خدا کی کنگڈم میں ہیں، واٹ ایور از ان دا کنگڈم آف گاڈ، you will enjoy these things. Hallelujah. These things are yours. Why? Because you are in the kingdom of God. By what? Following the law of Moses. I'm talking about the Old Testament law. Okay? آپ موسوی شریعت کو فالو کرتے ہو, then you are in the kingdom of God and you will enjoy everything, whatever is in the kingdom. Hallelujah. لیکن وہ شریعت پر کوئی چل نہ سکا. کس نے پورا اس کو کیا؟ Even Moses himself was failed. موسیٰ جو تھا وہ خود بھی فیل ہو گیا شریعت کو فالو کرنے میں. آپ کو پتا ہے موسیٰ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا, اس پرومس لینڈ میں جس کو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میرے لوگوں کو لے کے چل, میں اس ملک میں آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, میں وہاں لے کے آپ کو جاؤں گا. And he was a leader. Moses was a leader. He been given the law. He was failed to follow the law. And the punishment was this for Moses. You can see this country from far, but you cannot enter in the country. خدا نے کہا تو دور سے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن تو اس میں اب داخل نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ جو تھا, اس کے لوگ جو تھے وہ تو اس ملک میں چلے گئے, لیکن وہ جنریشن جنہوں نے گناہ نہ کیا تھا, پہلی جنریشن 40 سال میں وہ ختم ہو گئی. اب ان کی آگے جو نسل تھی وہ ملک کنعان میں پہنچی, اور موسیٰ جو تھا وہ باہر رہ گیا. Why this happened? You know why this happened? I just told you. Because he was failed. اگر موسیٰ فیل ہو گیا فالو کر سکتے تھے. ہم کیسے لاء کے مطابق اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ موسیٰ فیل ہو گیا اور جتنے نبی آئے سارے کے سارے فیل ہوئے. ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل میں ایک بات بڑی واضح طور پر لکھی ہے کہ سب نے گناہ کیا. اس میں موسیٰ بھی شامل ہے, اس میں ابراہیم بھی شامل ہے, اس میں سارے نبی جو ہے وہ شامل ہیں, سارے لوگ شامل ہیں. سب نے گناہ کیا سوائے مسیح کے, اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو سب کے سب فیل ہوئے شریعت کو فالو کرنے سے. اب یہاں پر ایک بات بتائی گئی, رسول ایک نئی بات بتاتا ہے لوگوں کو. کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سزا دی جاتی ہے
تو وہ کسی قانون کے مطابق دی جاتی ہے. If there is no law, there is no condemnation. This is what the Bible says. اگر لا نہیں ہے there is no condemnation. So لا ہے تو سزا ہے. اب یسوع مسیح میں جو لوگ ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ اس لیے کہ we are not following the law of Moses. ہم موسیٰ کا جو بنایا ہوا لا ہے یا موسیٰ کو دیا ہوا جو لا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. تو پھر کون سی شریعت کے مطابق چلتے ہیں جی؟ لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یعنی یہ روحانی شریعت ہے، روح کی شریعت ہے، مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. تو موسوی شریعت جو اس کو کیا ٹائٹل دیا ہے اس نے جی؟ یہ کون سی شریعت ہے کہلائی؟ گناہ اور زور سے بولے، گناہ اور موت کی شریعت. گناہ اور موت کی شریعت. یہ وائے اس کو گناہ اور موت کی شریعت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لے کے موت کی شریعت جو ہے نا گناہ اور موت لے کے آئی ہے. کیونکہ جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ کی پہچان نہیں ہوتی. You see, if there is no law, you can't judge. اور شریعت ہے تو گناہ کی پہچان ہے. تو یہ شریعت جو ہے یہ گناہ کی پہچان اور موت لے کے آئی، اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو آگے لکھا ہے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. کس نے کیا جی؟ خدا نے کیا. جو شریعت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کمزور ہے، گناہ اور موت کی شریعت ہے. شریعت کمزور تھی، وہ ایسا نہ کر سکی، اور شریعت جو ہے اس کے مطابق ہے قربانی ہے، اس کے بعد سزا ہے. انسان جو ہے ایک گنہگار انسان جو اس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ گناہ کی سزا جو ہے وہ موت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. کس میں دیا جی؟ جسم میں. تو جسم میں کون تھا؟ یسوع مسیح. جسم میں جس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے تو وہ جسم میں تھا. ٹھیک، وہ جسم میں تھا. ہاللیلویا. اور اس کو بھیجا اور اس جسم میں سزا کا حکم دیا. یسوع مسیح وہ مکمل خدا ہے، وہ انسان بنے، جسم میں آئے اور انہوں نے اپنے اوپر ہمارے گناہوں کی سزا جو ہے وہ لے لی تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. اس لیے یہ سمجھا جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. جو دیکھیں جو جسم کے مطابق نہیں وہ جسم کے مطابق چلتے ہیں تو جو جسمانی شریعت ہے، موسی شریعت ہے، اس کو پورا کرنا ہے. جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو روحانی ہیں، جو روح کی زندگی کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اب کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے جی دیکھیے اگر آپ شریعت کے مطابق نہیں چلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کرنا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، چوری کرنا جائز ہے، ڈاکہ ڈالنا جائز ہے، بندہ مار دینا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. کیونکہ ہم تو شریعت کے مطابق چلتے نہیں. کہ میرے عزیزو اس میں جو خاص سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی روحانی یا روح کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو لوگ روحانی شریعت کے مطابق چلتے ہیں ان کو اسپرٹ فیلڈ یعنی روح سے بھرے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے. ہم روح سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی بھی شخص جو روح سے بھرا ہوا ہے جس میں خدا کا روح جو ہے وہ مکمل طور پر کام کرتا ہے اس میں اب روح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں. وہ چوری نہیں کرتا، خون نہیں کرتا،
झूठी गवाही नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। हमें पता है कि रूह के फल जो है वो क्या है। तो जो शख्स रूहानी है वो मूसवी शरीयत के तकाजे जितने हैं उनको वो पूरा करता है, ऑटोमेटिकली करता है अपने फलों से। उसको उस पर चलने की जरूरत नहीं, उसमें ऑटो सिस्टम लगा होता है। आजकल डिजिटल जमाना है, हमें अच्छी तरह इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऑटो सिस्टम के तौर पर हम चलते हैं। जब हम रूह की शरीयत के मुताबिक चलते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रूह के फलों से लदी हुई जिंदगी जो है वो जाहिर होती है, और फिर हम रूहानी तौर पर चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम देखें पहले बाब निकालें, पहले बाब की अगर हम देखें 20वीं आयत से, तो यहां पर बड़े वाज़ेह तौर पर हमारे लोगों की हालत जो है वो बयान की गई है, क्योंकि उनकी अनदेखी सिरतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश वक्त से बनाई हुई चीजों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। देयर इज नो रीजन वी कैन गिव। खुदावंद यीशु मसीह की बात की गई है, लेकिन इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, ये जो लोग शरीयत के मुताबिक चलते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जिस्मानी मूसवी शरीयत के मुताबिक चलते थे, उन्होंने खुदा को पहचान तो लिया, उनको जान तो लिया, उन्होंने खुदा के बारे में सुन तो लिया, लेकिन आगे लिखा है मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। ठीक, शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चरिंदों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये वो लोग हैं जो दावा करते थे कि वो मूसवी शरीयत पर चलते हैं और अमल करके शरीयत पर वो खुदा को खुश कर सकते, लेकिन वो ना चल सके। उन्होंने खुदा को शरीयत के मुताबिक जान तो लिया, पहचान तो हो गई, सजा का भी उनको पता है, लेकिन खुदा और उसकी खुदाई के लायक उसकी प्रस्तश ना की, उसकी बंदगी ना की, उसकी इबादत नहीं की और बातिल ख्यालात में पड़ गए और खुदा को इंसान की सूरत में बदल डाला, चुपाए और परिंदों की सूरत और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ऐसा क्यों हुआ? पहले हमने क्या पढ़ा था कि शरीयत कमजोर होने की वजह से, शरीयत की ये कमजोरी थी कि वो उनमें रूहानी फल ना पैदा कर सकी, इसलिए रूह की जो शरीयत है उसका आना जरूर था कि रूहानी शरीयत जो है वो दी जाती ताकि उसके जरिए से रूहानी फल जो है इंसान की जिंदगी में पैदा हो। यूहन्ना खात में क्या लिखा है कि जो रूहानी है, जिसने अपने आप को खुदावंद को दे दिया है, जो खुदावंद का है, वो तो गुनाहगार ही नहीं सकता, उसमें ये एबिलिटी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, गुनाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे जीजो, हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी बातों में खुदा को छोड़ जाते हैं। रूहानी शरीयत का हमारे दिल में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो खुदावंद यीशु मसीह के हैं उनको एक टाइटल भी दिया गया है बाइबल में। कौन पढ़ेगा 8वें बाब की 14वीं आयत बुलंद आवाज से प्लीज। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। वो क्या है जी? सब बोले खुदा के बेटे हैं। वो खुदा के बेटे हैं। तो हम क्या हुए? खुदा के बेटे। क्यों?
क्यों खुदा के बेटे हुए? और सब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। यस, अगली आयत, क्योंकि खुदा की रूह की हिदायत से चलने वाले। जी हाँ, आगे लिखे, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो वही खुदा के बेटे हैं। रूहानी रूह की शरीयत के मुताबिक चलने वाले लोग, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या हैं जी? खुदा के बेटे। जो बेटियां हैं वो बोलेगी मैं खुदा की बेटी हूं, जो बेटा बोले मैं खुदा का बेटा हूं। 1 2 3 गो। मैं खुदा का बेटा। 1 2 3 गो। मैं खुदा का बेटा। उस शरीयत के मुताबिक नहीं चलते जो कमजोर है, हम तो उस शरीयत के मुताबिक चलते हैं जो रूह की शरीयत है, जो यीशु मसीह लेके आया है। जब हम उसके मुताबिक चलते हैं, जब यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइबल में लिखा मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब मसीह मुझ में जिंदा है तो फिर मसीह गुनाह करने के लिए आया था। फिर हमारे अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए, फिर हम गुनाह में नहीं गिरते। हम जरूर गुनहगारों से मिलते हैं, जैसे खुदा यीशु मसीह मिलते रहे। वो गुनहगारों के साथ खाता, उनके साथ पीता, उनके साथ उठता बैठता बातचीत करता। और रसूल क्या कहता है? कहता है कि मैं सबके यहूदियों के लिए यहूदी बना, बेदीनों के लिए बेदीन बना, मैं सबके लिए सब कुछ बना हुआ हूं, ताकि किस तरीके से मैं उनको खुदा की तरफ खींच लाऊं, उनको शरीयत सिखा सकूं। जो कौन सी शरीयत? मसीह रूह की शरीयत, उनको इसके ताबिया कर सकूं, बता सकूं कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, ताकि किसी तरीके से उनको मैं ला सकूं खुदा के पास, और उनको ये बात सिखा सकूं कि जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह में नहीं उन पर सजा का हुक्म हो चुका। हालेलुया। कुलसियों में देखेंगे, कुलसियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। कुलसियों 5 बाब और उसकी 18वीं, गलतियों 5 बाब, सॉरी, गलतियों 5 बाब उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। और आप जिस यस। और अगर पहले हमने ये पढ़ा कि इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं और उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो रूह की शरीयत के मुताबिक चलते हैं। गलतियों 5 बाब की उसकी 18वीं आयत में हम देते हैं, और अगर तुम, अब बात हो रही है पब्लिकली, इफ अदर पीपल, हालेलुया, लेकिन अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो तुम शरीयत के मुताबिक मुताहिर नहीं रहे। अगर तुम रूह के मुताबिक चलते हो, अगर तुम रूह के मुताबिक चलते हो, रूह की शरीयत के मुताबिक चलते हो, तो अब तुम उस शरीयत के मुताबिक नहीं रहे जिसका जिक्र मूसा करता है। क्यों? इसलिए आगे देखें, अब देखें अब जिस्म के काम तो जाहिर है, क्योंकि वो जिस्मानी शरीयत है ना, इसलिए वो भी बताना जरूरी है। जिस्मानी शरीयत के मुताबिक चलते हैं, उनके काम वही बताना जरूरी है, क्योंकि उस शरीयत के मुताबिक चलने से ये बातें जाहिर होती हैं उनकी जिंदगी में। लिखा है यानी हरामकारी, नपाकी, शर्त, प्रतिबोध, प्रति, जादूगरी, धावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बित्ते, बोझ, नशाबाजी, नाच, रंग और इनकी मांद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेश से जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वाज न होंगे। ठीक, आगे कौन पढ़ेगा जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं? 22 बाब से 22, 23 से 24। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तोहमल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं।
और जो मसीह यसू के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। अब देखिए, चूंकि जो रूह की हिदायत से चलते हैं, जो रूह की शरीयत के मुताबिक चलते हैं, पहले हमने दूसरी शरीयत के मुताबिक चलते हैं, वो शरीयत जो है वो इंसान को गुनहगार ठहराती है। शरीयत है क्या? वो जानता है कि शरीयत कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज द लॉ? लॉ क्या है? लॉ क्या होता है? It's a covenant between man and God. Okay, that's the covenant. But what is the law? How you led your life. Yeah. और कोई? जो गुनाह की पहचान, गुनाह की पहचान शरीयत पे आती है। यस, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ जो है वो क्या है? लॉ एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल की तरह है। और लॉ जो है वो ये है कि इफ यू डू दिस यू विल गेट दिस, इफ यू डू दिस यू विल गेट दिस पनिशमेंट। यू सी, सो द लॉ जो है इंसान को बाउंड करता है। यू आर बाउंड बाय द लॉ, इस लाइक जैसे आपने बताया कवेनेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, दैट्स अ लॉ। बिटवीन गॉड एंड द पीपल, दैट्स अ लॉ। इस कवेनेंट जो है वो अनब्रेकेबल होता है, लेकिन लॉ जो है वो लोग ब्रेक करते हैं और उसमें पनिशमेंट ले लेते हैं। ठीक, लॉ जो है इसको इस तरह से भी, जो बिब्लिकल लॉ है इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे ये एक स्केल है, या फुट्टा पंजाबी में से कहते हैं। किसी ने देखा फुट्टा किसे कहते हैं? फुट्टा देखा किसी ने? हाँ जी। स्केल देखा, जिसको मेजरमेंट भी कहते हैं, मेजर करने के लिए। तो जो शरीयत है ना वो इस तरह है, एक मेजरमेंट है, यू नो। तो शरीयत जो है वो इंसान की मेजरमेंट करती है कि हम कितने पानी में है। वो आप किसी को भी लॉ के मुताबिक जब परखा जाता है तो वो बिल्कुल उसका मेजरमेंट किया जाता है, ये कितना काम है, कितना ज्यादा है, कितने से लॉ ब्रेक किया है, नहीं किया। शरीयत जो है, मौसमी शरीयत, वो यही काम करती है कि वो हमारी जिंदगी के बारे में खुदा को बताती है कि इसने ये गुनाह किया है लेकिन इसने कुर्बानी नहीं दी, इसने ये गुनाह किया है लेकिन इसने उसका हर्जाना नहीं भरा, इसने ये गुनाह किया इसकी सजाए मौत है। यही है ना। लेकिन जो रूह की हिदायत से चलते हैं उसके बारे में क्या लिखा है? रूह के फल कितने हैं? रूह का फल, पहली बात तो मोहब्बत है। ये सी, रूह का फल मोहब्बत है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसका नुकसान करेगा, खुद सह लेगा, क्योंकि लिखा है मोहब्बत सह लेती है, सब कुछ सह लेती है, लेकिन उसका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हमें तो कैसे ऐसे मसीह भी हैं, अच्छी मोहब्बत दिखाते हैं, कहते हैं ना हमें बड़ी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत दिखाते हैं उसकी जान ही नहीं छोड़ते फिर ना। दुनियावी मोहब्बत, इस तरह की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जो रूहानी मोहब्बत है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत जो है भाई हमें को फिर बोलना क्या है, ये रूह का क्या है जी? मगर रूह का फल मोहब्बत। जी 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 जी, बस। मगर रूह का फल क्या है जी? मोहब्बत। मोहब्बत रूह का फल है। आप मोहब्बत कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप रूहानी हैं, रूह की हिदायत से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बाहर निकलेगा जी? मोहब्बत। मोहब्बत बाहर निकलेगी, क्योंकि ये रूह का फल है। अगर मोहब्बत नहीं निकल रही तो ये फिर कौन सी शरीयत का फल है? ये आप खुद फैसला कर लें। ये किसी और तरह की मोहब्बत फिर निकल रही होती है, फिर किसी और तरह की चीज का वो फल है। इसी अगर रूह की हिदायत से चलते हैं तो फिर उसका फल जाहिर होना चाहिए। हालेलुया। फिर बर्दाश्त, मोहब्बत, इल्म, परहेजगारी, ये सारी बातें हैं। और आगे क्या लिखा है जी? रूह का फल, दूसरी बात क्या है जी? खुशी। खुशी है, खुशी है। लेकिन जो बंदा खुशी नहीं रहता, परेशान ही रहता, इसका मतलब है कि वो किसी और चीज में फंसा हुआ है, वो किसी, उसकी टांग ना किसी स्कंजे में जकड़ी हुई है किसी और जगह पे।
وہ خوش رہنا بھی چاہتا لیکن وہ رہنے نہیں دیتی. اسے کوئی پرابلم ہے. چونکہ جو روحانی بندہ ہے وہ خوش رہتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، چونکہ خدا اس کو پیار کرتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے. ہاللیلویا. جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں مسودہ رہنا چاہیے. ہیلو، یہی لکھا خوش رہنا چاہیے، چونکہ روح کا پھل محبت اور خوشی ہے. اور ساتھ لکھا اطمینان بھی ہے. وہ اطمینان سے رہتا ہے، اس کو کسی بات کا فکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں فکر ہوتا؟ کہ اس کا جو کچھ بھی وہ کماتا ہے، جو کچھ وہ لگاتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ اطمینان میں رہتا ہے. چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا جو مددگار ہے، میرا جو دینے والا ہے، جہاں سے میری سپلائی آتی ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ وہاں سے بھی کاٹتا ہے جہاں بویا ہی نہیں. ایسا خدا ہے. تو پھر مجھے کس بات کی فکر ہوگی؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے میرے سے کچھ پیسے ادھار لیے. مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی پاکستان گئی ہے تو وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں. خدا جانتا ہے کہ میں نے اوور ڈرا ہو کے اس کو ٹکٹ کے پیسے دے دیے یہاں سے لندن میں. فکر نہیں کرو. اگر وہ بیمار ہے تھا، اس کی بیوی واپس آ گئی اور مجھے پتا چلا کہ واپس آ گئی. میں نے ویسے ہی اس کو فون کیا پتا کرنے کے لیے. مطلب بہن آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کیا بات ہوئی کہ آپ ہاسپٹل میں چلی گئی؟ میں تو کسی ہاسپٹل میں نہیں گئی، مجھے تو پتا چلا کہ آپ کراچی ہاسپٹل میں تھی. کہتی میں تو کراچی گئی نہیں، میں تو لاہور میں تھی. تیرے ہسبینڈ نے بولا. کہتے نہیں وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا ہوا. جب واپس آیا اس نے آدھے پیسے اس نے واپس کر دیا، ابھی تک آدھے نہیں لیے. تو مجھے کبھی فکر نہیں ہوا اس کا. کیوں؟ چونکہ میں اپنے مالک کو جانتا ہوں، وہ لے لے گا، وہ لیتا ہے. مجھے تو پھر مل گئے، مجھے فکر نہیں ہوتا. تو بلیو اٹ، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے. آپ نے کبھی اس کا اندازہ نہیں کیا. ڈونٹ وری. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہمیں کسی بات کا فکر نہیں، اور ہمارے اندر آٹومیٹکلی روح کا پھل محبت ہے اور ہم محبت کرتے ہیں، اور خوشی ہے اور اطمینان ہے. ہم مطمئن رہتے ہیں. خدا کا شکر کرنا چاہیے. کسی بات سے کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے کہ تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری. اور جو شخص ایماندار ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. ہمیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں. جو خداوند یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. کیونکہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی کی جو شریعت ہے، جو روح کی شریعت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. وہ شریعت جس کے مطابق قربانی دینا لازم تھا، اب اس شریعت پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم ہے. وہ شریعت کے مطابق یہ تھا ڈو دس دین لیو. پر روحانی روح کی شریعت ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ بلیو دین لیو. ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کا دیا ہوا کفارہ میرا اور آپ کا کفارہ بن جاتا ہے. جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں. اور جب ہمارے گناہ دھل گئے تو ہم راست باز ٹھہرے. جب ہم راست باز ہیں تو ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں.
Praise the Lord. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور یسوع مسیح اسی لیے آئے. وہ ایسے انسان نہیں بنا. اب ہم کرسمس پر ان کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں, بہت سارے واعظ کیے جاتے ہیں, بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں, ہر کوئی اپنا علم جو ہے وہ دکھاتا ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری ڈاکٹرین بیان کی جاتی ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے. I don't bother anymore. You know why? جب میرا نام خدا کی کتاب حیات میں لکھ دیا گیا ہے یسوع کے خون کے وسیلہ سے, تو why should I bother about other things? Do you need to bother about other things? No. You don't need to. ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں, آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. یسوع پر ایمان لانے سے تو ہمیں کسی طرح کی بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کوئی کسی طرح کی تعلیم دے رہا ہے, کوئی کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے. ابھی پھر آرٹیکل چھپے گے, ہر سال میں بتاتا ہوں کہ آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں. He was born from the young woman, the real translation is a young woman, this and that. And every year میں آپ کو بتاتا ہوں, ریپیٹ کراتا رہتا ہوں کہ be careful about other teachings. آپ کو بٹریڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت سارے ٹیچنگز مارکیٹ میں نئی آتی رہتی ہیں, ڈسکوری آتی رہتی ہیں, ٹی وی پر ڈسکوریز آ رہی ہیں. منی گیم ٹی وی پر بھی, وہی بھی آپ ایسی جو انہونی چیز لے کے آؤ گے ٹی وی پر تو ایک دم سے ہاں یہ چلے گی, اس پہ بہت سارے ویور ملیں گے. یہ میڈیا گیم جو بہت پیسے والی گیم ہے. اس میں آج ہولی گیل کی بات کر لیں یا جیزس کی کراس کی بات کر لیں یا کسی اور چیز کی کپڑے کی بات کر لیں اور کوئی بھی بات کر لیں, اس پر ڈسکوری آپ بنا دیں, خوب چلے گی, خوب تماشا بجے گا. ان لوگوں کا یہ بزنس ہے. ہمیں ان باتوں پر کسی طرح کے بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں جو باتیں لکھی ہیں ہم نے صرف اس پر قائم رہنا ہے. بائبل میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ کیا لکھا ہوا تھا عیسائی کی کتاب میں, کسی کو یاد ہے؟ ہمیں یسوع کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. یہ عیسائی ہوگا 8ویں باب میں 7ویں باب میں دیکھیں, 7ویں باب کی 14-15 آیت پڑھیں. 14 آیت 7ویں باب کی 14 آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. Yes, that's fine. ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. ابھی جو ڈسکوری ابھی چلے گی ٹی وی پر, اس لیے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی نظر اس پہ کبھی پڑ جائے. تو یہاں کے جو بشپ آف کینٹربری ہے انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جو بائبل میں یہ جو پیشن گوئی لکھی ہوئی ینگ وومن, کماری نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ینگ وومن ہونا چاہیے, وچ از فائن. میرے لیے یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. یو سی, ہر سال میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پر نشان بخشے جانے کی بات کی گئی ہے. کیا بتایا گیا جی؟ نشان ہوگا, ایک نشان ہوگا. ٹھیک, ایک کماری حاملہ ہوگی, یہ نشان ہوگا. ٹھیک, اگر کوئی بھی عورت دنیا کی پریگننٹ ہوتی ہے یہ کوئی نشان ہے؟ میں ان بشپوں سے پوچھتا ہوں جو بڑے بڑے آرٹیکل چھاپتے ہیں, مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, یہ کوئی نشان ٹھہرے گا؟ کیا دنیا میں عورتیں پریگننٹ نہیں ہوتی؟ یہ تو کوئی نشان نہ ہوا. نشان وہ ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو یا ممکن نہ ہو. اگر وہ خدا کر کے دکھائے تو وہ آپ کے لیے نشان ٹھہرے گا. یہ تیرے لیے یہ نشان ہوگا, تبھی نشان بنے گا نا. اگر وہ ینگ وومن ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا کماری ٹرانسلیشن کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, کر لیں جو بھی کرنا ہے, لیکن یہ نشان تو نہ ہوا نا. نشان تب ہی ہوگا جب کمواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی وداؤٹ مین, پھر یہ نشان ہوگا. میرے لیے یہ نشان ہوگا, لیکن بشپوں کے لیے کوئی پرابلم ہے شاید. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وائی دے جسٹ پرنٹنگ آرٹیکلز اباؤٹ دس. شیم فل تھنگ ہے یہ. لیکن اینی وے بائبل میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اور آج بھی اس میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو پہلی بات کیا ہوگا, لکھا ہے ایک نشان بخشے گا, ایک نشان دے گا. وہ نشان کیا ہوگا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی. اور کماری کیا ہے وہ, اس کو جو جینسس میں بھی 24 باقی 43 آیت میں بھی یہی لفظ
लिखा हुआ उसका मतलब है, उससे मुराद है जवान लड़की, जवान लड़की इसका तर्जुमा होना चाहिए। और वो हामला हो, ये निशान होगा हमारे लिए, तभी तो निशान होगा ना। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसके बारे में और भी थोड़ा सा दे दे, 5 मिनट मेरे पास है। अगर थोड़ा सा आगे देखें 8वें 9वें बाब की 6ठी आयत से, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, ये भी एक निशान है कि लड़का ही पैदा होगा, और हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम बेटा भी है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। क्या होगा जी? खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, उसका नाम क्या होगा? अब्दियत का बाप, और सलामती का शहजादा, अब्दियत का बाप। और खुदा बाप ने यीशु को खुद भी खुदा या बाप कह के पुकारा है। We know who he is, we know who Jesus is। और जो यीशु मसीह के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, और जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता उन पर सजा का हुक्म हो चुका। और जो यीशु मसीह में है वो कौन सी शरीयत के मुताबिक चलता है? रिपीट करेंगे अभी लर्न करने के हवाले से, रूह की शरीयत के। हम दूसरी शरीयत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि रसूल कहता है कि रूह की शरीयत से चलने से क्या हुआ कि मैं मौत की और गुनाह की शरीयत से आजाद हो गया, अब मैं उसको ताबिया नहीं रहा। वो इसलिए जब तक इंसान जिंदा रहता है, ये बात याद रखें, ये फार्मूला है, जब तक हम जिंदा हैं हम इस स्टेट लॉ के पाबंद है ना? जब हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? आजाद हो जाएंगे। फिर हम इस स्टेट लॉ के, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, जब मैं जिंदा ही नहीं रहा तो फिर मैं मूसवी शरीयत के मुताबिक कैसे रह सकता हूं? अब जिंदा किस में हूं मैं? मसीह यीशु में, क्योंकि वो मुझ में जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो जिंदा है। मूसा जो है वो मर गया था, और जो मुझ में जिंदा है इसको मौत नहीं आती। इसलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां, क्योंकि हम खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। गलतियों 5 बाब 18 में हमने देखा था, वहां पर कि जो खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं उनके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। गलतियों 5 बाब की 18वीं आयत में लिखा है ना, अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहिद नहीं रहे। अब हम किसके मुताहिद नहीं? किसके मुताबिक नहीं? शरीयत के मुताबिक हम नहीं चलते, उसके मुताबिक नहीं रहे। इसलिए नहीं कि हम मुर्दा हैं और मसीह हम में जिंदा है। अगर हम जिस्मानी तौर पर जिंदा होते तो फिर इस शरीयत के मुताबिक भी रहते, लेकिन हम यीशु मसीह में जिंदा हैं और रूह की हिदायत से चलते हैं। और फिर आगे लिखा कि चूंकि शरीयत के मुताबिक नहीं रहे, अब जिस्म के काम तो जाहिर तौर पर जाहिर हैं और बहुत की लिस्ट में दी जा चुकी है। तो लेकिन मोहब्बत के बारे में लिखा है, हालेलुया, कि उसका फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, ईमानदारी है, इल्म है, परहेज। कोई भी शरीयत, ना मौसवी शरीयत और ना ही रूह की शरीयत, क्योंकि रूह की शरीयत के तो ये फल हैं, अगर हम उसके मुताबिक चलते हैं फल ऑटोमेटिकली जाहिर होते हैं। तो हमें फैसला ये करना है कि अगर हम मिक्सअप हो रहे हैं कहीं पर तो हमें एक साइड पे लग जाना चाहिए। वी गॉट टू बी वन साइड, हालेलुया, ताकि हम खुदा के बेटे ठहरे, खुदा के बेटे ठहरे। क्योंकि बगैर पाक दिल के उसको देखना नहीं जा सकता। मुबारक जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम दुनिया से निकल जाएं, बाइबल में ये बात नहीं लिखी। दूसरी सूरत ये कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, वो भी टोपी पहन लेता था, उनके साथ साथ रहता था, जैसे वो हैकल में जाते। आपको पता शागिर्द हैकल में जाया करते थे जैसे यहूदी जाते थे, लेकिन प्रीचिंग किसकी करते थे? मसीह की। वो हैकल में जाते थे
لیکن پریچنگ جو ہے وہ مسیح کی کرتے تھے. وہ غیر اقوام کے پاس جاتے تھے, ان کے مندروں میں جاتے تھے, لیکن پریچنگ مسیح کی کرتے تھے. جہاں پر کسی طرح کا ماحول ہوتا تھا وہاں پر جاتے تھے, پریچنگ مسیح کی کرتے تھے. تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ بات نہ ہو کہ ہم چلیں جی منسٹری کرنے اور خود کنوینس ہو کے گھر میں آ جائیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی میں تھوڑا بائبل دے وچوں دسنا تھوڑا جا جی, وہ اگوں پتا چلا جی انہیں تمہیں کنوینس کر لیا. نہیں چھڈو جی پر بائبل میں اتنے رکھ چھڈو, اپنی یاشی زندگی بسے تو تھوڑی جی تو زندگی. لوگ پتہ کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں, وہ بھائی صاحب تھوڑی چھوٹی ہی تو زندگی ہے, اس کو ایسے گزارنا چاہیے. وہ چھوٹی سی زندگی کی وجہ سے ہم بڑی زندگی پر بات کر کے بیٹھ جائیں. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے, اور اس کی وجہ سے جو لمبی زندگی ہے, جو ان اینڈنگ زندگی ہے, ان اینڈنگ لائف, اس کو ہم خراب کر لیں. یہ تو بیوقوفی کی بات ہوئی. لیکن لوگ آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس بڑے بڑے فارمولے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, بڑے بڑے فارمولے ہیں. میں نے یہاں پر آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ پیتے نہیں تو آپ پادری نہیں بن سکتے. میں نے چلو ٹھیک ہے, تو آپ پیتے ہیں آپ بن جائیں. میں نہیں بن سکتا, آپ بن جائیں, کوئی بات نہیں. آپ یہ کام نہیں کرتے, آپ پادری نہیں, آپ کیسے پادری ہیں, آپ نہیں پادری بن سکتے کبھی. میں بنوں گا, لیکن آپ ایسا نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان میں جائیں اور ان جیسے بن جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسا دے ویسا بھیج, وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہیں. That's not an important thing. We should stick to our faith, what we believe. Hallelujah. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ تو اچھا مطلب ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی کہ بھائی صاحب آئے ہیں, چلو آج بھنگڑے ڈالتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور بھائی صاحب جی دو تو بھنگڑا پاتا سی. ایک بار میں پادری صاحب نے پوچھا, میں بھائی صاحب دوسری کام چ پی گئے, ایسا تو نہیں پتا دو بھنگڑا پاتا. میں کیا میرا خیال میں پڑھیا کتنے کہ واز اے گڈ ڈانسر. ہی واز اے ڈانسر. دو کو تو بھنگڑا پاتا ہوں سی. ہی نیور ڈانس. جنہوں نے ڈانس کیتا بھی وہ صرف خدا نہیں پسند آیا, دوجا نہیں پسند آیا, دوجے ہستے سن. یو نو دیٹ the way he danced, the other people were laughing, even his own wife. اور اس کو سزا بھی ملی, کو مارتے دم تک بے اولاد رہی. اس کو سزا ملی اس بات کی. اگر کوئی اچھا ڈانسر ہوتا تو اس کی وائف خوش ہوتی کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, لوگ بھی نہ ہنستے. He was not a dancer. It's a bad reference. It's a bad reference from the Bible. کہ جی داؤد جو ہے وہ ڈانسر تھا. He wasn't a dancer at all. اس طرح کی مثالوں کو بیس بنا کے تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ہمیں اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے. تو میرے عزیزو, بات ہم کر رہے ہیں شیعت کی. جو خدا یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. That's the main thing. جو خدا یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اور جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کیا ہے, خدا کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. پریز دی لارڈ. اور جو اگر تم جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر تم خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو پھر دیکھیں کہ آگے روح کے جو پھل ہیں وہ تو ظاہر ہونے چاہیے. روح کا پھل محبت, اطمینان, خوشی, تحمل, مہربانی, پرہیزگاری. اور ایسی باتوں کی تو نہ وہ شریعت مخالفت کرتی نہ یہ شریعت مخالفت کرتی ہے. لیکن محبت کے دعوے جو ہیں میاں بیوی میں بڑے کیے جاتے ہیں. ہم فزیکلی طور پر لیتے ہیں, میاں بیوی میں بڑے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں. دین فیل اگین. یو سی وہ فیل فزیکلی طور پر میاں بیوی میں محبت کے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں, پورا نہیں کر سکتے. لیے خدا کی محبت جو ہے میں اس کی بات کرتا ہوں, اس میں ہم فیل نہیں ہوتے. یو نو وائی؟ دیر از ریزن فار دیٹ. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے خدا سے محبت نہیں کی, اس نے ہم سے محبت کی ہے اور اس کی محبت فیل نہیں ہوتی. ہماری محبت ہم اپنی بیوی کو کہہ کے کہ یہ کام ہم تیرے لیے کریں گے, آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ویسے کہ ویسے
بیوی کی ذرا سی ٹینشن ڈیورٹ کرنے کی بات ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے، 2-4 باتیں کی بعد خوش ہو گئی، اس کو خوش کر لیا. لیکن خدا کی محبت ایسی نہیں ہے، وہ ہمیں جو خوش نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی محبت جو ہے اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا، وہ بدلتی نہیں. وہ الگ بات ہے. اگر انسان جو ہے وہ خدا سے محبت کے دعوے کرتا ہے تو وہ فیل ہی فیل ہے. لیکن چونکہ یہ خدا کی محبت ہے، اس نے ہم سے محبت کیا، یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتی. اس لیے مجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے، بڑا فخر ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ اس لیے کہ خدا نے مجھ سے پیار کیا. اگر میں کرتا تو شاید میں فیل ہو جاتا، لیکن جب خدا نے مجھ سے پیار کیا ہے تو اس کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. یہ کر سکتے ہیں اس کی محبت پہ شک؟ ہم اس کی محبت پہ شک نہ کریں، یقین رکھیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور روحانی پھلوں سے لدی ہوئی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. جب روح کے پھل ہمارے اندر ہوں گے تو بیوی ہسبینڈ کو پیار کرے گی، ہسبینڈ بیوی کو پیار کرے گا، دونوں بچوں کو پیار کریں گے، بچے آپ کو پیار کریں گے. There will be love in the family. God's love is traveling in your family. You see? پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر دوسری طرح کی محبت مکس ہو گیا، گاجا ماجا ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر وہ بات نہیں رہتی. وہ دنیاوی محبت ہے، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. Be careful. Trust the love of God. وہ ہمارا بیس ہے. اور اگر آپ کو خدا کے روح کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا، there are many people بڑے بڑے آپ کو حوالے دیں گے، لیکن اگر آپ کو خدا کے روح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا، pray for it. Don't believe me, pray. خدا سے دعا کریں، خدا سے پوچھیں، خدا آپ سے بات کرے گا. ہم شور کہ وہ بات کرے گا. اگر وہ میرے سے کر سکتا ہے آپ سے بھی کر سکتا ہے. میں کوئی عثمان سے نہیں اتر کے آیا کہ اسے میرے سے بات کرے گا، یا کوئی فرشتہ ہے وہ محبوب بن کے سامنے کھڑا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں بھی آپ جیسا ہوں. اگر وہ میرے سے بات کر سکتا ہے، آپ سے بھی بات کرے گا. آپ دعا میں بیٹھے تو صحیح، 5 منٹ روز اگر آپ دعا میں لگائیں تو خدا آپ سے بات کرے گا. دیکھیں لوگ 5 منٹ بھی نہیں خدا کے لیے نکالتے دعا میں. ہماری لائف بہت بیزی ہے، اسپیشلی انگلینڈ میں تو بہت ہی لائف بیزی ہے. لیکن اگر 5 منٹ آپ دعا کے لیے نکال لیں، صرف 5 منٹ، اونلی 5 منٹ، بس خدا آپ سے بات کرے گا. تو آج ہم نے خداوند سے سیکھا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کہ زندگی کی روح کی شریعت نے گناہ اور موت کی شریعت سے ہمیں آزاد کر دیا ہے. ویسے کہ شریعت جو تھی وہ کمزور تھی اور جسم کے اسباب سے ایسا نہ ہو سکا. شریعت جو ہے وہ قربانی طلب کرتی ہے، اور گناہ کی سزا جو ہے وہ موت ہے. انسان گنہگار تھا، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا تھا، نہ قربانی سے نہ کسی اور چیز سے. لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا زندہ ہے، اور زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ آنے والا ہے. اور ہم اس کی راہ تکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور روح کی شریعت جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور روح کے پھل اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور روح کی ہدایت سے جتنے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ خطرناک بات ہے. ابھی اس وقت ہم خدا سے اس بات کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے. اے جلالی خداوند تو میری زندگی میں آ، اور اپنا گھر خداوند میرے بدن میں بنا، چونکہ میرا بدن تیرے رہنے کی جگہ ہے. جلالی خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں ایسی بے بیاں محبت کے لیے، ایسی عجیب محبت کے لیے جو تو اپنے لوگوں سے کرتا ہے. ہاللیلویہ. سب اپنی آنکھیں بند کریں گے.
اور خداوند سے دعا کریں گے، اپنے دل کے حالات اپنے خداوند کے سامنے رکھیں گے اور کھولیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ خداوند میری مدد کر، اے خدا میری رہنمائی کر، مجھے اپنا مکاشفہ دے، مجھے اپنے کلام کو سیکھنے کا فضل دے۔ یعنی خداوند میں اور تیری روح کی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب اس موت سے، اس گناہ سے جو شریعت کے سبب سے مجھ پر طاری تھا، روح کی شریعت سے آزاد ہو چکا ہوں۔ خداوند تیرا کلام مجھے سکھاتا ہے کہ جو شریعت کی روح کے مطابق چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ پہلے تو نے ہم سے محبت کی ہے۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند بچوں کا جو پلے ہے اس کو بھی تیری حضوری میں رکھتا ہوں۔ یسوع کے نام میں خداوند ان ننھے بچوں کی بڑی مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ خداوند یہ تیرے کلام کی وہ آیات جو خداوند پڑھی اور سنائی جائیں گی وہ سیکھ سکیں، اور جن بچوں کا ایگزام ہے خداوند ان کو بھی تیری حضوری میں رکھتا ہوں۔ یسوع المسیح کے نام سے خداوند ان کی بڑی مدد رہنمائی کر۔ ہاللیلویہ۔ جہاں سے بڑے خداوند ہم بھائی چاند بابا کے لیے خداوند تجھ سے التجا کرتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے خداوند تو نے مکمل شفا دے، اپنے بندہ کو اٹھا کھڑا کر، جہاں سے بڑے خداوند تندرستی اور صحت سے عنایت کر، تاکہ خداوند وہ تیرا سپاہی خداوند اس دنیا کے حاکموں سے اور اس دنیا کی جو تاریکی کے حاکم ہے ان سے لڑائی کرنے کے قابل ہو سکے۔ جلالی خداوند تاریکی جو ہے وہ مٹتی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ نور اس دنیا میں چھا رہا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ علی خداوند اپنے خادموں کے ساتھ ہو، یسوع المسیح کے نام سے خداوند ہم اس بھائی کے لیے بھی جو سانگلا میں ہے، جو کہ خداوند قید میں ہے، یسوع کے نام میں خداوند وہ تیرے نام کی خاطر قید میں ہے، پیغام سنانے کی وجہ سے قید میں ہے، یسوع کے نام میں خداوند اس کی ضمانت اور رہائی کا بندوبست کر، اور جو لوگ بھی خدا اس میں انوالو ہیں یسوع کے نام میں خداوند ان کے دلوں کو نرم کر، ان کے ذہنوں کو کھول دے یسوع کے نام میں، تاکہ وہ اپنے کیس کو واپس لے سکیں۔ جالی خداوند تیری تعریف کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں، اور جال سے بری خداوند خرم بھائی کے لیے جو اسلام آباد میں ہے، ٹونی بھائی کے لیے بھی، اور بھائی ڈینیل ڈیوس جو ملیشیا میں ہے، ان کے ساتھ جو دو بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو ایک افغانستان سے ایک لاہور سے ہے، ان سب کو خداوند تیرے خون میں چھپاتا ہوں۔ یسوع المسیح کے نام سے خداوند تو اپنا گہرا مکاشفہ ان پر ڈھیل دے، جالی خداوند ان کو تو شفا دے، خداوند ان کے اوپر اپنے مکاشفے کو ظاہر کر، تاکہ خداوند ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، جالی خداوند ان کی ساری ضروریات کو خداوند اپنے الہی خزانہ سے پورا کر۔ او ہاللیلویہ۔ بھائی یونس کے لیے دعا کرتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے خداوند اپنے بندہ کو شفا دے، جو بھی کمر کی درد ہے یسوع المسیح کے نام سے جاتی رہے، یسوع المسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ اس درد کی روح کو حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام میں چھوڑ جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور جھالی خدا ان کو بڑی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، چرچ کے سارے پروگرام ہے خدا ان تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں، جھالی خدا ان تمہاری بڑی حفاظت کر، نگہبانی کر۔ او یسوع کے نام میں خدا ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا ہم اس کیمرے کے لیے بھی جو خدا ہم خریدنا چاہتے ہیں تو اسے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو خریدنے میں خدا تو ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر، اور جو پیسے کم ہو رہے ہیں خدا ان کے لیے خدا ان تجھے التجا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنا محبت پر خداوند پیار خداوند تو لوگوں میں ڈال، تاکہ خداوند ہم اس کیمرے کو خرید سکیں، اور خداوند جو میڈیا میں سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے خداوند ہم پورے جوش کے ساتھ خداوند اس کو پورا کر سکیں۔ جاری خداوند تیری تعریف کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں، جو ہم ویب سائٹ چلا رہے ہیں خداوند اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تاکہ فنڈ مہیا کر، تاکہ خداوند ہم اس ویب سائٹ کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ جاری خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، سارے کاموں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، یسوع کے پاک اور مقدس اور میٹھے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ابھی ہم کھڑے ہو جائیں گے، خداوند کی
तारीफ में एक गीत गाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे प्लीज। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। जो गाने वाले हैं प्लीज आगे आ जाएं ताकि हम मिलकर माइक में इस गीत को गाएंगे। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। हम तीर गाए क्यों न गाते, क्यों न गाए, हम तीर गाए क्यों न गाते, क्यों न गाते। दुल्हन चांदा गया है, दुल्हन चांदा गया है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। खालिक मुजस्सम हुआ है, खालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। छोड़ कर आ गया राह जिंदगी हमें बता गया, छोड़ कर आ गया राह जिंदगी हमें बता गया। दर्दे गुनाह की दुआ है, दर्दे गुनाह की दुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। बोझ से दबे हुए आजाद हो, मजलूम दिल आज शाद हो, बोझ से दबे हुए आजाद हो, मजलूम दिल आज शाद हो। बेकस का वो आसरा है, बेकस का वो आसरा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। खालिक मुजस्सम हुआ है, खालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है, देखो चरनी में नूरे खुदा है। आइए हम दुआ मांगे। मैं विश्वास करूंगा भाई शमी जॉर्ज से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई शमी जॉर्ज। खुदा कुदूस मेहरबान कर, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की हमदो सताइश हो कि तू हमारा खालिक मालिक है, जिंदा खुदा का बेटा है, काबिल खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा का कि तूने हमें चुन लिया ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र कि जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं, जो मसीह की शरीयत में चलते हैं, रूह की शरीयत में चलते हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं है।
हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तूने अपना हाथ बढ़ाया और हम सबको बड़ी करते हैं। आज तेरे बंदे के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा साहब, जिसके जरिए से सबसे हम कलाम हुआ। हालेलुया खुदा, हमारी जिंदगियों में ये 100 है और हम अपने आप को इस बात के लिए पुख्ता मुकम्मल तौर पर खुदा इस बात को तस्लीम कर लें कि हम खुदा के बेटे हैं और हम खुदा के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र, हम सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, यीशु के प्यारे अच्छे नाम में। अभी एक और दुआ आई है दुआ के लिए कि भाई उम्मीद के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदा ने उनको ठीक किया है, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यहाँ से बड़े ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हाथ बढ़ाकर शिफा दी है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि वो तेरा बेटा है और खुदा तो उसके साथ खुश हैं और खुदा ने उसको शिफा दी है और खुदा ये शिफा उसके लिए हम दुआ करते हैं कि बरकरार रहे, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। बहन के लिए और भाई के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और सारे ख़ानदान को खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम में खुदा उनकी बड़ी मत रहनुमाई कर, ताकि इसी तरह हमारे सर खुदा की हजूरी में झुकते रहें और हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा तेरे सामने पेश करते रहें, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है। तू घरानों में खुदा तू मौजज़ात से ज़ाहिर होता है कि तू मौजूद है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी बरकत के लिए, सारे कामों के लिए। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम उसको माफ़ कर दे, हमें आज़माइश में न डालने, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा रखें।